اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ ہر بندے کی سنتا ہے، اور اسی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے۔ اگر دوسرا کنسپٹ یہ آپ کلیئر کر کے چلے گئے کہ افضل العبادت الدعاء، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دعا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، رسول اللہ کے ہیں، دعا ہی عبادت ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، سندن ضعیف ہے لیکن دیگر احادیث اس کو بھی تقویت پہنچا رہی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دعا عبادت ہے تو آپ کو یہ اشکال کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب عبادت ہے تو پھر اس بات کا کیا مطلب کہ میری اللہ سنتا نہیں ہے؟ ارے آپ کا مانگنا ہی عبادت ہے، آپ عبادت کریں، اور عام عبادت نہیں ہے، افضل العبادہ ہے۔ عبادت کے جتنے افعال ہیں ان میں سے سب سے بہترین عبادت اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نماز اٹھائیے، آپ حج اٹھائیے، آپ عمرہ اٹھائیے، دیگر عبادات کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں سے بہت بڑا پورشن کس چیز کا ہے؟ بہت بڑا پورشن کس چیز کا ہے؟ دعا کا۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ حج عمرے میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں ہی تو کرتے ہیں۔ تو دعا اگر عبادت ہو تو یہ اشکال بندوں کے اور آپ کے اور میرے سے یہ مایوسی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، میں کہتا ہوں ہائے اللہ نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ اگر تو یہ سوچ بھی رہے تیرا یہ کام نہیں ہوا تو یہ تیرا صرف مانگنا بھی عبادت تھا، ضائع چلا گیا۔ یہ کنسپٹ آج آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بندے کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم بندہ کبھی دعاؤں سے مایوس نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بندوں کے بارے میں فرما دیا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تعجیل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور منہ سے ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کر لیتا ہوں، قبول بھی کر لیتا ہوں۔ تو پھر بندہ جب یہ کہتا ہے نا اللہ میری نہیں سنتا، تو رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے پھر اللہ اس کی نہیں سنتا، اس نے جلدی کی۔ کیا مطلب؟ یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بندہ مومن، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہمارے عرف میں ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ 1 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ چاہیے، مجھے 10 لاکھ چاہیے، مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 لاکھ عطا کر دیا۔ بندے کی نظر میں یہ دعا کا سب سے افضل ترین نتیجہ ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ دعا کا سب سے کمتر نتیجہ۔ بندہ یہ سمجھتا میں نے جو مانگا مجھے مل گیا، 10 لاکھ مانگا تھا مل گیا، گاڑی مانگی تھی مل گیا، مل گئی، بنگلہ مانگا تھا مل گیا، میری دعا بڑی اعلیٰ درجے میں قبول ہوتی ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں۔ جبکہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے یہ درجہ بندوں کے لیے تو سب سے اچھا ہے لیکن اللہ کے ہاں سب سے چھوٹا ہے۔ دوسرا بندہ اٹھا، اس نے بھی یہی دعا کی اللہ مجھے 10 لاکھ دے دے، مجھے 5 لاکھ دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے۔ اللہ نے نہ 5 لاکھ دیا، نہ 10 لاکھ دیا، نہ گاڑی دی، نہ بنگلہ دیا، لیکن اللہ کے بندو رسول اللہ کی حدیث سچی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے دعا سنی نہیں، پہلا عقیدہ یہ ختم کرنا ہے۔ دوسری اللہ نے قبول نہیں کی، ان دونوں عقیدوں کی نفی اس ایک حدیث میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم کتابت تقدیر بھی تو ایک دن تھا جس دن قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اس نے لکھا یار اب مدثر دروازہ نہ کھولنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تھا اس دن قلم نے لکھا تھا نا کہ فلاں شخص اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، قلم نے لکھا۔
10 بجے اس بندے کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، 5 بجے اس بندے کی ٹانگ کٹ جائے گی۔ یہ یوم کتابت تقدیر میں کچھ حادثے لکھے ہوئے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بندے نے 10 لاکھ مانگا ہے، گاڑی مانگی ہے، بنگلہ مانگا ہے، وہ تو نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں جو حادثہ لکھا تھا، آنکھ ضائع ہو جائے گی، بادو کٹ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہاں اس کو مٹا کر فرشتے آئے ہیں آنکھ لینے کے لیے، فرشتے آئے ہیں جن کی ڈیوٹی ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے، فرشتے آئے ہیں ٹانگ کاٹنے کے لیے۔ اس عین موقع پہ اللہ نے کہا اس شخص نے فلاں وقت دعا کی تھی، اس کی میں نے وہ نہیں تھی قبول کی، لیکن اس کے بدلے اس حادثے کو ٹال دیا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم آپ دعا سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے اور اللہ کے ہاں پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے۔ اب آپ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بتائیے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ کٹ جانا اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ہاتھوں کا کٹ جانا اچھا ہے کہ گاڑی اچھی ہے؟ عام فہم بات ہے۔ اللہ نے نہیں سنی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور پھر آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا تیسرا نتیجہ یہ ہے، اور اس بارے میں آپ یہ 20 دن لیکچر سنتے رہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ باپ بیٹا، ماں بیٹا، بیٹا ماں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملائیں گے اس دن۔ کیوں؟ کوئی حق نہ مانگ لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی ایک چیز نہ مانگ لے۔ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں معاشرے میں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی حق نہ مانگ لے۔ اس دن بعض نیکیاں پہاڑوں سے بڑی بندوں کو نظر آئیں گی، اور بندہ سوچے گا میں نے یہ نیکی نہیں کی، میں نے یہ نیکی نہیں کی، اور اتنی بڑی نیکیاں، اتنی بڑی نیکیاں۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ، تو بھی منصف ہی ہے نا، مفہوم آپ کے سامنے، اے اللہ یہ نیکی میں نے نہیں کی، لیکن یہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہے، یہ نیکی میں نے نہیں کی، یہ بھی پہاڑ سے بڑی ہے، یہ نیکی میں نے نہیں کی، یہ بھی پہاڑ سے بڑی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے کہیں گے اے میرے بندو، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو فی الوقت فی الفور آپ کی نہیں سنی گئی، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی حادثہ ٹلا، آپ کے لیے انہیں ذخیرہ آخرت کر لیا گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم محدثین نے بھی کمال جملے ان حدیثوں کے نیچے رقم کیے ہیں۔ محدثین نے کہا پھر جس دن بندہ ایک ایک نیکی کا طلبگار ہوگا، ایک ایک نیکی کا متلاشی ہوگا، ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا کہ کس سے حق لوں، کس نے میرے پہ ظلم کیا اس کی نیکی لوں، کس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا 1000 روپیہ دینا تھا، اس نے میرے بچے کو گالی نکالی تھی، اچھا اس وقت اس نے میرے سے زیادتی کی تھی۔ حشر میں انسان اس طرح نیکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اس کی بھی لے لوں، اس کی بھی لے لوں، پکڑو ان کو۔ اس وقت محدثین نے لکھا اللہ کی قسم اس دنیا کی ساری مخلوق اور سارے انسان یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری قبول ہو جائیں اور اسی دنیا میں ہو جائیں، اور وہاں آپ یہ خواہش کریں گے ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وجہ اس دعا کا بدلہ نیکیوں میں اتنا بڑا، ایک بندے نے پیسے لگائے، ایک بندے نے حج کیا، ایک بندے نے عمرہ کیا، ایک بندے نے قرآن پڑھا، ایک بندے نے عبادت کی، اس کی نیکی بھی پہاڑ جتنی ہے، لیکن ایک بندہ اللہ سے صرف کہہ رہا ہے اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ اس یہ کام کرنے کی نیکی پہاڑوں سے بڑی پا کے انسان کی یہی عائش ہوگی کہ کاش ایک بھی نہ سنی گئی ہوتی۔ وہ دعائیں بھی آج نیکیوں کے پلڑے میں۔ اگر یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا تو پھر آپ کو دعا میں مزہ بھی آئے گا، اور آپ کے ذہن سے یہ اندیشہ بھی نکل جائے گا کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ آج اپنا یہ عقیدہ بنا کے جائیے کہ ہر دعا ہر مسلمان کی اللہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ قبولیت کے یہ 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں میں سے ایک درجے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کریں گے نا دعا؟ تو پھر صحابی نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو یہ حدیث سن کے، اے اللہ کے رسول پھر تو ہم دعا بہت کیا کریں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا تمہارا رب بھی بہت زیادہ قبول کیا کرے گا۔
تم دعا کرتے چلے جاؤ.